نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، صراط مستقیم کورس سبق نمبر 15۔ آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ 5 باتیں بیان ہوں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 دعا۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی آیت سے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نبیوں کے سلسلے پر مہر لگ گئی، اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ ان آیات میں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے جو اہل عرب تھے، اہل مکہ تھے، ان کے ایک اعتراض کا جواب بھی دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ختم نبوت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ جب حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ حضرت زینب سے نکاح کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل عرب متبنہ اور منہ بولے بیٹے کو وہی درجہ دیا کرتے تھے جو حقیقی بیٹے کو دیتے تھے۔ چنانچہ جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی بہو شمار ہوتی اور خاوند کے طلاق دینے کے بعد اس سے نکاح کرنا درست نہ سمجھا جاتا، اسی طرح ان لوگوں کا کہنا تھا کہ متبنہ اور منہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹے کی طرح ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرے تو یہ جائز نہیں، چونکہ یہ ان لوگوں کا ایک عام دستور تھا اور عام ذہن تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی طور پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نکاح کروا کر ان لوگوں کو بتا دیا کہ جو حکم حقیقی بیٹے کا ہے وہ متبنہ اور منہ بولے بیٹے کا نہیں ہے۔ تو ان آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ کسی مرد کے بھی باپ نہیں۔ جب کسی مرد کے باپ نہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نسبی طور پر کسی بالغ مرد کے باپ بھی نہیں۔ جب باپ بھی نہیں تو یہ کہنا کہ اپنی بیٹے کی بیوی سے انہوں نے یعنی مطلقہ سے انہوں نے نکاح کیا ہے، یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہی نہیں بالغ جس کے آپ باپ شمار ہوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہاں قرآن کریم میں لفظ رجال ہے۔ رجال اس شخص کو کہتے ہیں جو مرد ہو اور بالغ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نرینہ اولاد تھی لیکن وہ بچپن میں وفات پا گئی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد رجال کی عمر کو پہنچی ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لے لیا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی بالغ مرد کے باپ نہیں۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، عربی زبان میں لاکن کا لفظ آتا ہے اس بات کے لیے کہ لاکن سے پہلے والا جو جملہ ہے اس سے ایک اشکال، ایک سوال ابھرتا ہے، لاکن کے ذریعے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ابھرتا ہے کہ جب یہ بات کہہ دی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں،
حالانکہ نبی تو اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، پیغمبر جن کی طرف بھیجا جاتا ہے ان خواتین اور مردوں کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ تو جب یہ کہہ دینا کہ نبی کسی مرد کا باپ نہیں، یہ تو معاذ اللہ کہیں نبوت کی تو نفی نہیں، تو ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہہ کر اس اشکال کو دور کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ یہ جو ہم نے کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس سے مراد ان مردوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے باپ ہونے کی نفی ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ مرد ہیں جو حضور علیہ السلام کے نسبی بیٹے ہیں۔ تو ولاکن رسول اللہ، لیکن سے پہلے جو جملہ ہے اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جسمانی اولاد جو بلوغ کی حالت کو پہنچ چکی ہو اور مذکر ہو، ان کی نفی ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی بالغ مرد کے جسمانی باپ نہیں، ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ مطلب یہ کہ جو شخص حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھے گا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا روحانی بیٹا کہلائے گا۔ تو اس پوری آیت کا معنی اب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے جسمانی باپ نہیں، ہاں قیامت تک آنے والی تمام امت کے روحانی باپ ضرور ہیں، اور یہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت ہے کہ قیامت تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نمبر 2، حدیث مبارک۔ سنن ابی داود میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے بعد جو شخص بھی نبوت ملنے کا دعویٰ کرے گا وہ شخص کافر ہے، وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے۔ نمبر 3، عقیدہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم دنیا میں کسی بھی قسم کی جدید نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی کسی بھی درجہ میں نبوت کا قائل ہے، معاذ اللہ کوئی قائل ہو کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سایہ ہوں، یعنی یوں نبی ہوں، معاذ اللہ، یا یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا کچھ حصہ مجھے ملا ہے، معاذ اللہ، تو پیغمبر علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنا، اس کا اظہار کرنا یہ کفر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے۔ نمبر 4، آج کا مسئلہ۔ آج کے مسئلہ کے عنوان میں ہم نماز کے واجبات کو بیان کریں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز میں واجب ہیں، اگر چھوڑ دی جائیں تو سجدہ سہو کرنے سے ان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے نماز کی فرائض اور نماز کے ارکان، شرائط کا تذکرہ کیا تھا۔ آج نماز کے واجبات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، لفظ اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع کرنا، لفظ اللہ اکبر۔ نمبر 2، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو فرض قرات کے لیے مخصوص کرنا۔ نمبر 3، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 4، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو ان 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو پڑھنا۔ نمبر 5، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی ترتیب ملحوظ رکھنا۔ نمبر 6، قومہ کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جانا۔ نمبر 7، جلسہ کرنا، یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ نمبر 8، تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ کو جلد بازی کے بجائے اطمینان کے ساتھ اچھی طرح ادا کرنا۔ نمبر 9، قعدہ اولیٰ کرنا، یعنی پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جانا۔ نمبر 10،
دونوں قادوں میں التحیات پڑھنا۔ نمبر 11 دونوں طرف سلام پھیرنا۔ نمبر 12 نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 13 نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 14 عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیرات کہنا۔ نمبر 15 نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت کر لینے سے سجدہ تلاوت کرنا۔ نمبر 16 نماز میں سہو ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا۔ نمبر 17 قرأت کے سوا فرائض اور واجبات میں امام کی اتباع کرنا۔ قرأت امام کرے گا سورۃ الفاتحہ بھی اور اس کے بعد والی سورت بھی، لیکن باقی امور میں آپ نے امام کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہتا ہے ہم اللہ اکبر کہیں، رکوع کرتا ہے ہم رکوع کریں، قوما کرتا ہے ہم قوما کریں۔ نمبر 18 امام کو فجر کی 2 رکعتوں میں مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، جمعہ، عیدین اور تراویح میں اور رمضان کے وتر میں بلند آواز سے قرأت کرنا۔ یہ 18 چیزیں ہیں جو نماز میں فرض ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، یاد کرنے کا بھی، اور اگر نماز میں ان میں سے کوئی ایک چھوٹ جاتا ہے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے، جس کا تذکرہ آئندہ کے اسباق میں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ نمبر 5 آج کی دعا۔ انسان جب نیا کپڑا پہنے تو نیا کپڑا پہنتے وقت یہ دعا کرنی چاہیے: اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں: اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، یہ کپڑا آپ ہی نے مجھے پہنایا ہے، میں تجھ سے اس کپڑے کی خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے اس کی خیر و بھلائی کا بھی سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے اس کپڑے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب نیا کپڑا پہنے، عید ہے نئے کپڑے سلواتے ہیں، کوئی شادی ہے نیا کپڑا سلواتے ہیں، جمعہ ہے نیا کپڑا اس پر سلوا کر پہنتے ہیں، کوئی اور تقریب ہے یا عام معمولات میں نیا کپڑا جب انسان پہنتا ہے تو یہ دعا پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے کپڑے میں خیر و برکت فرمائیں گے، اور اگر کوئی شر و فتنہ و فساد ہو تو اس سے بھی انسان کو محفوظ رکھیں گے۔ آج کی دعا پر آج کا سبق صراط مستقیم کورس کا ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔